بات یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے. صحیح صحیح. صرف روح کیوں اللہ کی ہے؟ سائنسدان کتنی اچھی بات کرتے ہیں, بالکل میڈیکل سائنٹسٹ, کہ آدمی فوت ہو گیا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا. حرکت قلب بند ہوتی ہے تو بندہ مرتا ہے. ایسے ہی. یہ بے ہوشی والے خواب کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا عام طور پر. مجھے ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا خود. اچھا. وہ ایک بڑی خوش کن اور خوشگوار, اچھا, ایسی شاندار, میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں اور بالکل اس طرح کا. اس کے درمیان میں بڑا ہی پرسکون وقت ہے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر موت ایسی ہے تو انشاءاللہ وہ تو راحت کا سامان ہے. کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, جواب دہی سے ڈر گیا, تو وہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ نہن نفس عن الہوی, اسے نفس کو خواہشات سے روک دیا. تو ظاہر ہے ضبط نفس کریں گے تو پھر اس کی اصلاح ہوگی. جب اس کی اصلاح ہوگی تو یہ امارہ سے لوامہ بنے گا اور لوامہ سے مطمئنہ بن جائے گا. وہ اس کی پیک کی وہ ایک پوزیشن ہے. صحیح. شیخ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم میں اللہ نے اپنی روح پھونکی. تو ظاہر ہے اس کو لے کے کئی لوگ یہ سمجھے کہ ہم میں اللہ کا پارٹ ہے کچھ. تو یہ کون سی روح ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھونکی ان میں؟ تو یہ وہی تو روح ہے, وہی تو روح ہے. لیکن یہ اللہ کی روح تو نہیں ہے. نہیں, اللہ سے جدا. اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی. دیکھیں جب لیکن مر روحی کے الفاظ, مر روحی, دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے. صحیح صحیح. صرف روح کیوں اللہ کی ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہر چیز اللہ کی ہے, ہر چیز تو اللہ نے ہی ہر چیز بنائی ہے. صحیح. تو اس نے اپنی روح جو ہے وہ پھونک دی. روح اس کی ملکیت میں سے, اس کی کائنات میں سے, اس کی بادشاہت میں سے ایک چیز ہے جو اس نے انسانوں میں پھونک دی. صحیح. اب ظاہر ہے اس سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا. جو ہی روح پھونکی تو آرڈر تھا کہ جو ہی روح پھونکی جائے گی تو فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر جانا ہے. تو روح پھونکی گئی تو سجدے میں گر گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم خواہ نقطہ افرینی کرتے ہیں. ایسا کوئی اعتراض والی بات نہیں. اللہ کی کائنات ہے, اللہ کی روح ہے, اللہ نے وہ انسان میں پھونک دی. اور وہ ایک ایکسٹرنل, ایک خارجی عنصر ہے جو انسان کے اندر آ گیا. پتلا بنایا تھا مٹی کا, اس کے اندر روح پھونکی تو اس کو آپ کہہ دیں جان پڑ گئی, اس کو آپ کہہ دیں زندگی آ گئی, آپ اس کو کہہ دیں روح آ گئی, آپ اس کو کہہ دیں نفس آ گیا, آپ اس کا کوئی بھی نام, اس کا دل دھڑکنا. دیکھیں نا سائنسدان کتنی اچھی بات کرتے ہیں, میڈیکل سائنٹسٹ, کہ آدمی فوت ہو گیا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا. اب کتنی, آپ اندازہ کریں کتنے لاجیکل وجہ جو بتاتے ہیں ہمیں. بالکل. حرکت قلب بند ہوتی ہے تو بندہ مرتا ہے. ایسے ہی کامن سینس کی, تو کامن سینس کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے بندہ. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے نہ سائنسدانوں کی سمجھ میں آتی ہے. تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کا اقرار کریں. کیوں؟ جب ہمارے لیے تو اللہ کا شکر ہے, ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہم وابستہ ہیں وحی الہی سے. صحیح. ہمارے پاس جواب ہے, ہمیں وہاں سے بتا دیا گیا ہے. ہمیں وحی الہی نے جو بات بتا دی, نظر آتی ہے نہیں نظر آتی ہے, ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا. صحیح. اور بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت ہے, نیند بھی موت ہے. صحیح. فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے بعد انسان کی دوبارہ زندگی ہو جاتی ہے, اس کے بعد نہیں ہوتی. اور ہمیں جو دعائیں وغیرہ سکھائی گئی ہیں سوتے وقت کی, ان کے ساتھ ان کے اندر بھی یہی کچھ ہے. صحیح. کہ اللہم بسمک اموت واحیا, بسمک ربی وضعت جنبی فبک ارفع ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحین. کہ اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں. صحیح. یعنی مرنے کے لیے تیار. سبحان اللہ. اب میں تیرے نام پر زندہ اٹھوں گا. صحیح. اگر تو مجھے دوبارہ نہ اٹھائے, اس کو روک لے, مطلب روح تو نکل گئی ہے. صحیح. صحیح. اگر تو اس کو روک لے تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا. صحیح. اور اگر تو اس کو واپس کر دے تو پھر اس کے اوپر اسی طرح سے فضل کرنا جس طرح تو کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے اوپر. اب یہ دیکھیں, یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ یہ موت بھی جو ہے, یہ نیند جو ہے یہ بھی موت. پھر اس کے درمیان میں ایک ہے بے ہوشی. صحیح. صحیح. کہ آپ سینس لیس ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے. اچھا, نیند کے خواب تو آپ سب نے, ہم سب نے ایکسپیرینس کیے ہیں. یہ بے ہوشی والے خواب کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا عام طور پر.
مجھے ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا خود اچھا کہ مجھے ایکسیڈنٹ ہوا تو پاؤں میں چوٹ لگی صحیح اور کوئی ایسا مطلب زخم آیا کہ بہت ایک خون کا فوارہ تھا، بالکل پھوٹ رہا تھا. اچھا اچھا خیر میں وہاں یہ جو ڈیوائیڈر ہے سڑک کا اس کے اوپر بیٹھ گیا، تو وہ بیٹھنے کی وجہ سے ٹانگ کیونکہ نیچے تھی نا تو خون اور زیادہ نکلا. اچھا اس دوران مجھے یہ یاد ہے کہ میں ڈیوائیڈر کے اوپر بیٹھا اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں یاد. اچھا اس کے بعد کیا یاد ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ. جی وہ ایک بڑی خوش کن اور خوشگوار، اچھا ایسی شاندار، میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں اور بالکل اس طرح کا، مطلب آپ پہلے جب میں بیٹھا تھا تو ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کو پریشانی، سڑک پہ پڑے ہو آپ کو کتنی پریشانی ہوتی. پھر جو ہی مجھے ہوش آیا ہے تو میں سڑک پہ لیٹا ہوا تھا اور ارد گرد لوگ تھے اور وہی پریشانی پھر شروع ہو گئی. اچھا اس کے درمیان میں بڑا ہی پرسکون وقت ہے. اچھا ویری انٹرسٹنگ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر موت ایسی ہے تو انشاءاللہ وہ تو راحت کا سامان ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صبح شام کی دعاؤں میں جو دعا آتی ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اللہ میری موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا سامان بنا دے. تو اس کا مطلب ہے موت، جب مومن کی موت آتی ہے نا تو وہ تو خوش کن ہے اور ایک بڑے خوشگوار تجربہ ہے. اور اس کے بعد بلکہ وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کو تو موت سے پہلے اس کے کان میں خبر دی جاتی ہے. اچھا موت کا فرشتہ آ کے کان میں کہتا ہے اے پاکیزہ روح نکلو. اب اس کو کہا جا رہا ہے نکلو، ابھی وہ نکلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نکلنے سے پہلے پیغام ہے. اس کو کہا جا رہا ہے نکلو الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی. واہ. اب آپ اندازہ کریں کہ جس کو دنیا میں پڑے ہوئے یہ خبر ملے کیا بات کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے جی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو فوراً نکلے گا، اللہ بھاگے گا. بالکل. تو یہی فرمایا کہ اس کی پھر روح یوں نکلتی ہے، فتخرج تسیل، یوں بہاؤ کی صورت میں فوراً بہتے ہوئے نکلتی ہے. کما تخرج القطرۃ من فی السقا، جس طرح سے مشک پانی کی بھری ہوئی ہو اور اس میں سے اس کا بند کھول دیا جائے تو فوراً پانی نکل جاتا ہے. اب یہ مشک کی، یعنی آپ بوتل پانی کی بھری ہوئی ہے نا، اس کو آپ الٹ دیں تو فوراً پانی نہیں نکلتا. اس کو کھول کے آپ الٹ دیں تو فوراً تو پانی نہیں نکلتا. بالکل صحیح. مشک جو ہے پانی کی، وہ چمڑے کی مشک ہوتی ہے، اس کا دھانا اور اس کا پیٹ برابر ہوتا ہے. جی جی جی. اور اس کو اگر باندھا ہوا ہو تو اس کو کھولتے ہیں تو وہ فوراً نکل جاتا ہے کیونکہ اس کا دھانا اور پیٹ برابر ہوتا ہے. صحیح. لہٰذا یہ مثال یہ بتاتی ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو انتہائی خوشگوار مرحلہ اس کے اوپر آتا ہے. پہلے بھی مشکل ہوتی ہے، بعد میں مشکل ہوتی ہے، اور یعنی اس کو پوری زندگی پیچھے مشکل ہوتی ہے. جو ہی آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جو آسانیاں ہیں پھر آگے انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں. تو یہ موت کا جو مرحلہ ہے ایک گویا یعنی جب نیند کے ساتھ نیند اور موت کی مشابہت ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کیفیت تو ایسی ہے، کوئی لائٹ کی ہو، جیسی بھی ہو، اور میرا خیال ہر ایک کے اعمال کے مطابق ہوگی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کی موت اور طرح کی ہے، کافر اور منافق کی موت اور طرح کی ہے، لہٰذا دونوں کی موت میں فرق ہے.